بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مرتبہ ہارون الرشید جو کہ خلافت عباسیہ کے 5ویں بڑے خلیفہ تھے، اپنے دربار میں بیٹھے کافی الجھن کا شکار تھے۔ اسی بے چینی کے عالم میں انہوں نے اپنے وزیر سے کہا کہ میں بہلول دانا سے ملنا چاہتا ہوں۔ بہلول دانا کو بلایا گیا۔ ہارون الرشید نے بہلول دانا سے پوچھا کہ ابا وہاب مجھے بتاؤ کہ صراط مستقیم کیا ہے۔ اس پر بہلول دانا نے کہا کہ جناب علی قدر ایک تیز گرم پانی کی تشتری منگوا دیجیے تاکہ مجھے سمجھانے میں آسانی ہو۔ گرم پانی کی تشتری منگوائی گئی۔ بہلول دانا نے اسے زمین پہ رکھا اور اس کے اندر کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر کہا، میرا نام ابا وہاب بغدادی ہے۔ کھجور اور جو کی روٹی میرا کھانا ہے۔ میں سادہ پانی پیتا ہوں اور میرا لباس اون کا ہے۔ یہ کہہ کے وہ پانی سے باہر آ گئے اور ہارون الرشید کو بھی ایسا ہی کرنے کو کہا۔ پہلے تو ہارون الرشید نے پانی کا جائزہ لیا، انہیں وہ کافی گرم لگا، لیکن تھوڑی دیر بعد ہمت کر کے وہ اس میں کھڑے ہو گئے اور صرف اتنا ہی کہہ سکے کہ میں ہارون الرشید اور میرا کھانا، یہ کہتے ہی فوراً پانی سے باہر آ گئے اور بہلول دانا سے کہنے لگے کہ افسوس ہے تم پر ابا وہاب، میں کیسے اس کھولتے ہوئے پانی میں کھڑے ہو کر اپنا کھانا جو کہ 200 اقسام سے زیادہ ہے اور لباس اور مشروبات جن کی اقسام 30 سے بھی زیادہ ہے، کوئی کیسے بتا سکتا ہے، میں کیسے بیان کر سکتا ہوں۔ اس پر بہلول دانا نے کہا، جناب علی قدر یہی صراط مستقیم ہے۔ روز محشر جب پل صراط سے گزارا جائے گا تو جس نے دنیا میں جتنی زیادہ سادہ زندگی گزاری ہوگی، جتنی کم آسائشیں استعمال کی ہوں گی، اس پر اتنا ہی زیادہ کم بوجھ ہوگا اور اس سے کم حساب دینا پڑے گا اور وہ آسانی سے پل صراط سے گزر جائے گا۔ اور جس نے اپنی ساری زندگی عیش و عشرت میں گزاری ہوگی اور زیادہ آسائشات استعمال کی ہوں گی، اس پر اتنا ہی زیادہ بوجھ ہوگا، اسے اتنی ہی زیادہ مشکل ہوگی پل صراط سے گزرنے پر اور اسے حساب بھی زیادہ دینا پڑے گا۔ ممکن ہے کہ وہ پل صراط سے گزر ہی نہ سکے۔ اس پر ہارون الرشید نے کہا، ابا وہاب خدا کی قسم مجھے سمجھ آ گیا کہ صراط مستقیم کیا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ ہمیں بھی کافی حد تک سمجھ آ گیا ہوگا کہ صراط مستقیم کیا ہے۔ سیدھا راستہ جو کہ صرف اللہ کی طرف جاتا ہے وہ کیا ہے۔ اللہ سادگی پسند کرتا ہے اور یہ صراط مستقیم ہمیں آخرت کی فکر دیتا ہے کہ آخرت کی فکر کرتے ہوئے ہمیں زندگی کیسے گزارنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اور میری، ہم سب کی دنیا اور آخرت بہترین فرمائے اور پل صراط پر گزارنے پر آسانی پیدا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔